مولانا سراج صاحب قاسمی سے گزارش کی کہ چند کلمات ہی سے ہی وہ ضرور کچھ فرما دیں۔ ہم لوگوں نے کوشش کی کہ جو ہمارے اکابر علماء ہیں ان سے ہم لوگ صبح سے لے کے اس وقت تک کچھ نہ کچھ استفادہ کریں، تو اس لیے اگرچہ کہ وقت کی تنگی ہے لیکن 2-3 منٹ میں انشاءاللہ وہ اپنی گفتگو فرما لیں گے۔ میں ادب سے گزارش کرتا ہوں حضرت مولانا سراج قاسمی صاحب شیخ الحدیث مدرسہ بیت العلوم سے، جو نائب صدر ہیں وفاق المدارس والمکاتب کے، کہ وہ تشریف لائیں اور آپ حضرات کے سامنے اظہار خیال فرمائیں۔ اس کے بعد انشاءاللہ خطبہ صدارت ہوگا، پھر دعا ہوگی انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اسٹیج پر رونق افروز معزز علماء کرام اور دیگر مدارس اور علاقوں سے آئے ہوئے علماء کرام، صبح سے اب تک آپ حضرات مختلف علماء کرام سے تربیت کے عنوان سے بہت ساری باتیں سماعت کرتے رہے، اور امید ہے کہ وہ تمام تر باتیں آپ حضرات نے اپنے ذہن و دماغ کے اندر محفوظ کر لی ہوں گی، لیکن تجربہ یہ بتاتا ہے کہ بہت ساری باتیں جو ایسی مجالس کے اندر بتائی اور بیان کی جاتی ہیں، بعض شخصیات حاضرین میں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ جن کے اندر ان سے زیادہ بھی کمال ہوتا ہے۔ ہمیں سننا بھی چاہیے اور اپنے ان کمال کا بھی موقع محل کے لحاظ سے استعمال کرنا بھی چاہیے۔ اللہ رب العزت نے کبھی کسی کے اندر کسی حیثیت سے کمال عطا فرمایا ہے، دوسرے کے اندر دوسرے حیثیت سے کمال عطا فرمایا ہے، اور ہمارے جو مخاطب طلبہ ہوتے ہیں، کوئی ضروری نہیں ہے کہ اگر کوئی آدمی برموقع اور برمحل کوئی بات ہمارے ذہن و دماغ کے اندر بٹھا دے، وہ چیز اس موقع محل کے لحاظ سے مناسب ہو جہاں ہمیں اس کا استعمال کرنا، ایسا کوئی ضروری نہیں ہے۔ یہ باتیں بھی ہم اپنے پیش نظر رکھیں اور موقع محل کے لحاظ سے جہاں جیسی ضرورت ہو ہمیں اس کا بھی استعمال کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے اگر ہمارے اندر قابلیت رکھی ہے، موقع محل کے لحاظ سے ہم اپنی قابلیت کا بھی استعمال کریں۔ اسی کے ساتھ ساتھ اگر آدمی کسی مقام کے اوپر پہنچ کر اپنی قابلیت کا استعمال کرتا ہے اور صحیح انداز سے برموقع اور برمحل استعمال کرتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کے نتیجے میں مقبولیت عطا فرماتے ہیں۔ ایک آدمی قابل ہو مگر اس کے اندر مقبولیت نہ ہو، ایک آدمی جو ہے بہت زیادہ مقبول ہو مگر اس کے اندر قابلیت نہ ہو، تو ایسی صورت میں آدمی زیادہ فائدہ نہیں پہنچا سکتا ہے۔ لیکن اگر آدمی ایسا ہے جس کے اندر قابلیت بھی ہے اور وہ آدمی اپنی قابلیت کا استعمال کرتے کرتے بندوں کے درمیان مقبول ہو گیا، طلباء کے درمیان مقبول ہو گیا، مقبولیت کے مقام پر پہنچ گیا، تو اپنی ذات سے زیادہ فائدہ پہنچائے گا۔ تو یہ تمام تر باتیں جو تجربات کی روشنی میں علماء نے ہمارے سامنے پیش فرمائیں، ہم اپنی قابلیت کے ساتھ ساتھ اس کا بھی استعمال کریں۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ رب العزت طلباء کے درمیان ہماری مقبولیت جو ہے پیدا فرما دیں گے۔ تمام تر علماء جو مکاتب سے وابستہ ہیں، اپنے آپ کو کسی بھی اعتبار سے کمتر نہیں سمجھنا چاہیے۔ بڑوں کی نظر میں مکاتب کی بڑی اہمیت رہی ہے۔ اگر تاریخ کا مطالعہ کیا جائے اور اہل علم کی تحریروں کو پڑھا جائے تو اس کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ حضرت سعید ابن مسیب رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے، بڑے جلیل القدر اور مشہور تابعی ہیں۔ جب وہ مکاتب کے پاس سے گزرتے تھے تو معلمین کیا پڑھا رہے ہیں اور طلباء کیا پڑھ رہے ہیں کھڑے ہو کر کے سنتے تھے، بہت مسرور ہوتے تھے۔ اور اسی طریقے سے اور علماء کے متعلق آتا ہے کہ مکاتب کی تعلیم جہاں ہوتی تھی، بچوں کا پڑھنا اور اسی طریقے سے پڑھانا سن کر دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوتے تھے، اور یہ کہا کرتے تھے کہ یہ بچے مستقبل میں ہمارے رہنما ہوں گے، یہ امت کی رہنمائی کریں گے۔ اس طریقے سے اگر دیکھا جائے بڑوں کی نظر میں بھی مکاتب کی بڑی اہمیت رہی ہے، صحابہ کے دور میں بھی اس کی بڑی اہمیت رہی ہے۔ یہ وفاق المدارس کے پلیٹ فارم سے
اس کے اراکین نے جدوجہد کر کے آج کا یہ اجتماع بلایا اور ہم تمام حضرات کی یہاں حاضری ہوئی۔ صبح سے لے کر کے اب تک کہ ہم جو ہے ان علماء سے جو اپنے اپنے فن کے اندر مہارت رکھتے ہیں سنتے رہے اور پروگرام بھی دیکھتے رہے۔ بس کوشش یہی کرنا چاہیے کہ اس کی روشنی میں اپنے مشن کو آگے بڑھائیں، انشاءاللہ العزیز اس کے نتیجے میں بہت زیادہ کامیابی ہوگی۔ جس طریقے سے ذمہ داروں نے کہا، میں بھی ان کا بہت زیادہ شکر گزار، اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ حضرات کی یہاں حاضری اور اجتماع کو دیکھ کر بہت زیادہ خوشی اور مسرت کا اظہار کر رہا ہوں۔ مختلف عنوان سے اور مختلف پلیٹ فارموں سے جو یہ جد و جہد ہو رہی ہے، ہمیں اس میں شامل ہونا چاہیے اور اپنی کمزوریاں، خامیاں، کمیاں ہر ایک اعتبار سے دور کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ بس ایک بات اور میں بتاؤں گا، میں بھی پھر اپنی جگہ لوں گا کیونکہ وقت بہت مختصر۔ ہم لوگوں میں ایک کمزوری اور خامی یہ ہے، اور چاہے مکتب کا استاد ہو یا اسی طریقے سے کسی بڑے ادارے کا استاد ہو، اس پر آپ حضرات ایک مرتبہ نہیں بار بار غور کریں۔ اگر ایک مقام پر کئی برتن ہوتے ہیں، کہا جاتا ہے کبھی کبھی ٹکرا جاتے ہیں، ان میں سے کھنکنے کی آواز پیدا ہوتی ہے۔ اس کا احساس طلبہ کو نہیں ہونا چاہیے، لیکن کسی نہ کسی اعتبار سے طلبہ کو احساس ہو جاتا ہے، جس کے برے نتائج بہت لمبے زمانے تک بھگتنے پڑتے ہیں۔ اس لیے اس کا احساس کسی بھی طرح سے نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے بزرگوں میں سے بعض بزرگوں کے احوال ایسے ملتے ہیں، یہ بات میں نے اپنے استاد محترم دارالعلوم دیوبند میں پڑھنے کے زمانے میں حضرت مولانا زبیر احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے سنا ہو سکتا ہے کہ مجمع میں کچھ ایسے لوگ ہوں گے جنہیں ان سے استفادہ کرنے کا موقع ملا ہوگا۔ ایک وقت کی بات ہے، حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے اشارے پر ایک قاری صاحب کا تقرر مدرسے کے اندر ہوا، اور حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑی شخصیت تھی اور بہت اونچے مقام کے اوپر فائز تھے، جنہیں شیخ العربی والعجم کے عنوان سے یاد کیا جاتا ہے۔ ان کے اشارے پر ایک استاد کا تقرر ہوا، اور حضرت مولانا اعجاز علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس زمانے میں دارالعلوم دیوبند کے ناظم تعلیمات تھے۔ قاعدے ضابطے کے لحاظ سے یہ بات حضرت ناظم صاحب کو بھی بتانی چاہیے، لیکن ان کو معلوم نہیں تھا۔ حضرت مولانا حسین احمد مدنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک درسگاہ کھلوا دی اور قاری صاحب کو اس میں بیٹھ کر پڑھانے کی اجازت دے دی۔ قاری صاحب نے پڑھانا بھی شروع کر دیا، اور حضرت ناظم صاحب کو جب اس بات کا علم ہوا، چونکہ قاعدے کے خلاف یہ بات رہی، ضابطے کے خلاف یہ بات رہی، انہوں نے درسگاہ بند کروا دی۔ 3 دن تک حضرت مولانا زبیر احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ 3 دن تک یہ معاملہ چلتا رہا۔ یہ کون لوگ ہیں؟ زمانے کی ناک ہیں، زمانے کی ناک، یہ طول العلم اور جبال العلم ہیں، جن کے سامنے جو بڑی بڑی ہستیاں بھی نہیں ٹک سکتی تھی، لیکن معاملہ کیا ہے، ایک درسگاہ کھلوا دیتا ہے، ایک درسگاہ بند کروا دیتا ہے۔ یہ معاملہ کیسے ختم ہو؟ بتایا مولانا زبیر احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہ دارالحدیث فوقانی میں حضرت مولانا اعجاز علی صاحب ابو داؤد کا سبق پڑھا رہے ہیں، اور ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ جب پڑھاتے تھے تو اپنے دونوں پاؤں کو ایک طرف نکال کر کے بیٹھتے تھے اور پڑھایا کرتے تھے۔ تیسرے دن حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی غلطی کا احساس کیا، اور حضرت شیخ الادب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کہاں طلبہ کے سامنے پہنچ گئے، اور دیکھا شیخ الادب صاحب ابو داؤد کا سبق پڑھا رہے ہیں، اور پڑھاتے ہی عالم میں ان کے ایک پاؤں کو پکڑ لیا اور طلبہ کے سامنے یہ کہہ دیا کہ حضرت مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دو۔ مولانا زبیر احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بیان ہے کہ جب شیخ العدم نے گھوم کر کے یہ دیکھا ایک بہت بڑی شخصیت شیخ العربی والعجم میرے پاؤں کو پکڑ کر معافی مانگ رہی ہے، تو حضرت بھی کھڑے ہو گئے اور دونوں نے گلے مل کر کے جو رونا شروع کیا، وہاں وہ کہتا ہے کہ مجھے معاف کرو، وہ کہتا ہے کہ مجھے معاف کرو۔ ان دونوں کے رونے کو دیکھ کر طلبہ نے بھی رونا شروع کر دیا۔ اب آپ یہ بتائیے کہ جہاں جس مقام کے اوپر اس طرح کی ہستیاں ایک دوسرے کے گلے مل کر اپنی معافی تلافی کر رہے ہوں تو وہاں اچھائی کا وجود نہیں ہوگا۔
تو ہمیں بھی اپنی سمجھ ایسی اگر کوئی غلطی کی بات ہے دور کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، اور موقع محل کو دیکھ کر معافی تلافی کی کوشش کرنا چاہیے۔ ایسی جب شکلیں ہوں گی تو انشاءاللہ العزیز مکتب میں بھی نور آئے گا، مدرسوں میں بھی نور آئے گا، اور بہت کافی حد تک اچھائیاں وجود کے اندر آئیں گی۔ اللہ ہمیں اور آپ کو اور اسی طریقے سے تمام مدارس اور مساجد سے وابستہ علماء، معلمین، اساتذہ اور تمام تر پورے عملے کو اپنی کمیوں کو تلاش کر کر کے دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اچھائیوں کو اپنی جھولی میں بھر بھر کر کے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ۔